یہ محبت ہی ہے جس کے دم سے بہاریں ہیں، یہ محبت ہی ہے کہ جو گندگی میں لتڑے ہوئے بچے کو دھونے سے قبل اس کا پہلے منہ چومتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے انداز میں، کبھی ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے روپ کے اندر یہ محبت جلوہ گر ہوتی ہے، کبھی بلبل کو گلاب کے ارد گرد رقص بسمل کے تماشے کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہی محبت کبھی شمع کے گرد پروانے کو ناچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ محبت کائنات کا حسن ہے، یہ محبت کائنات کا نور ہے، کائنات کے سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری خوشبوئیں، ساری بلندیاں، عالی اقدار اس محبت کی طفیل ہیں۔ اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت کے دم سے یہ گلشن حسین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے اندر محبت اور پیار سے ہی رونق اور زندگی ہے۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کا سینہ محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ لازمی ہے کہ انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا۔ اب وہ اقتدار کی چاہتوں میں پگلا ہو جائے، یا وہ حسن انسان کے اندر پگھلتا رہے، یا وہ دولت کا پجاری بن کے لیل و نہار اسی دھن میں گزارتا رہے، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی جو اس سمت اس کو رواں رکھے گی، دل خالی نہیں ہوگا۔ لیکن غالب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ چونکہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں، تو جب محبت کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں، دل کسی دل میں اٹکاؤ کے سامان ہیں، یہ ضرور کسی کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا، جی چاہتا ہے کسی لیے راتیں جاگوں، کسی کے لیے سسکیاں بھروں، کسی کے لیے آہیں بھروں، میرے آنسو کام آئیں یہ ضائع نہ جائیں۔ تو انسان جب محبت کرنے پہ مجبور ہے اور وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، تو بہتر نہیں ہے کہ اس میں حسن انسان کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، اس کے اندر سیاست کی محبت کو ڈالنے کے بجائے، دولت کا پجاری بننے کی بجائے، اس دل کو جو ہے وہ دنیا میں اٹکانے کی بجائے رانجھا بن کے حسن محمد کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دل ہے یہ خالی نہیں ہو سکتا محبت سے، تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ ورنہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے بدلے میں وفا چاہتا ہے، پھر وہاں سے وفا نہیں ملتی، پھر سینے پہ داغ لے لیتا ہے اور روتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا نہیں ہوئی۔ میاں تو نے بے وفا سے پیار لگایا تھا، تو نے اس سے پیار ڈالا تھا جو فانی اور بے وفا ہے، تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑتا، اس سے الفت کا ناطہ قائم کرتا جو وفاؤں کی ریت کو جانتا ہے، جو بلال کو کہتا ہے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ تو آؤ اس سے دل لگائے کہ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ کسی سے انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مجھے مستقبل میں اس سے کوئی غرض ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ علم و کمال اور فضل میں بہت بڑھ کر ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے۔ اور محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، وہ سونا بہت ہے، اس لیے انسان کے قلب کا میلان حسن کی طرف فطرتاً ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بڑے ہیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو ہمیں شرف وجود نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اس کائنات کو کبھی خلط وجود نہ دیا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی جو نبض دھڑک رہی ہے اس میں فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور درمیان سے ہٹ جائیں تو کائنات کا چراغ بجھ جائے،
اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو کائنات کے اوپر جو سویرے ہیں، روشنیاں ہیں، اور ہمارے اندر جو عروق کے اندر جو خون کی گردش ہے، یہ آقا کریم کے صدقے سے۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات بجھ جائے۔ کسی سے محبت اگر اس لیے کی جاتی ہے تو ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں، اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ کل اس سے کام ہوگا۔ لوگ مختلف سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج کوئی نیوندرا ڈالا ہوگا تو کل کام لیں گے ان سے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے کام ہوگا؟ جب سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، زمین بھی جب تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بہنیں بھی بھاگ جائیں گی، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اولاد بھی بھاگ جائے گی۔ پھر کون کہے گا آنا لہا؟ کون دامن شفاعت کھولے گا؟ کون پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اوپر سے زلفیں بکھیر دے گا اور عرض کرے گا مالک اتنی دیر تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کی بخشش نہ ہو؟ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس سے کام اور غرض ہے ہمیں، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کس سے ہمیں کام ہو سکتا ہے؟ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ علم و فضل میں بڑا کمال رکھتا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر علم و فضل کس کے پاس؟ ما کانا و ما یکون کے خزینے تو مصطفیٰ کے سینے میں رکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پیار کا بدلہ بھی تو پیار ہو، محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہوگا۔ میں یہ وعدہ کیا تھا آج، لیکن یہ مجھے لکھنا یاد نہ رہا، تو یہ کسی اور جگہ پہ وعدہ ہو گیا، اور میرے عزیز عالی مرتبت چودھری ریاض صاحب نے مجھے جب دوبارہ یاد دلایا تو بڑا مسئلہ میرے لیے بن گیا، لیکن چونکہ ان کی محبت تھی اور محبت کے بدلے کے اندر مجھے ان سے معذرت کرنا پڑی اور یہاں آنا پڑا، تو یہ محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے۔ اب حضور سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہے ہم سے؟ آقا کریم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علما، اے میری امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے۔ اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو آؤ دیکھو حضور کی خاک پا کے برابر بھی دنیا کا حسن نہیں ہے۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں، جیسا حسن ان کو دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ کے برادر مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے یہی نعت جو پڑھی جا رہی تھی، اس سے قبل ایک نعت داغ دہلوی کو پیش کی، اور داغ دہلوی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان کا۔